بدل دو نظام تحریک کا آغاز یہاں سے جماعت اسلامی نے کر دیا ہے، تو آپ کیسے اس نظام کو بدلیں گے؟ مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے قتیل شفائی کا، آپ کی اجازت سے۔ قتیل اس جیسا زمانے میں منافق نہیں کوئی، قتیل اس جیسا زمانے میں منافق نہیں کوئی، جو ظلم تو سہتا ہے بغاوت نہیں کرتا۔ پاکستان بنے ہوئے اب تقریباً سمجھ لیجیے 70 75 78 سال ہو گئے، اور ایک ایک کر کے ہم سارے گر آزما چکے ہیں۔ ہم نے فوجی اسٹیبلشمنٹ بھی دیکھی، ہم نے بیوروکریسی کی گورنمنٹ بھی دیکھی، ہم نے سیاست دانوں میں بھی ایک ایک کر کے سب کو آزما لیا۔ آج یہ نظام گل سڑ چکا ہے، مایوسی کے بھپکے اٹھ رہے ہیں اس نظام میں سے۔ تو سوال یہ ہے ایک عام پاکستانی کیا کرے؟ میں ایک عام پاکستانی کی نمائندگی کرتا ہوں۔ ہمارے سامنے امید کی صرف ایک کرن ہے، اور وہ یہ ہے کہ جماعت اسلامی کو ہم نے، میں آپ کو بائی دی وے ایک مثال دوں، گو کہ میرا تعلق بحریہ ٹاؤن سے ہے۔ بحریہ ٹاؤن تو ایک چھوٹی سی بستی ہے پاکستان کی، اتنا بڑا مگرمچھ وہاں موجود ہے ریئل اسٹیٹ کی شکل میں، اور کس طرح جماعت اسلامی وہ واحد جماعت تھی، وہ واحد جماعت ہے جس نے اس مگرمچھ کے منہ میں ہاتھ ڈالا اور اربوں روپے کے فنڈ جو ہیں وہ شہریوں کو دلوائے، معصوم شہریوں کو جن کی کوئی آواز نہیں تھی، جس کے اندر پیپلز پارٹی کے لوگ بھی تھے، جس کے اندر تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون اور MQM کے لوگ بھی تھے۔ جماعت اسلامی نے بلا تخصیص خدمت کی، اور حافظ صاحب کی قیادت میں کراچی میں ایک پرامن اور صاف ستھری ڈیموکریٹک تحریک چلائی، اور ان کے منہ سے پیسہ نکالا اور حقدار کو اس کا حق دیا۔ تو یہ کریکٹر ہمیں چاہیے جو باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے، جو ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکے اور ان سے چھین سکے، اور جماعت اسلامی میں یہ کریکٹر موجود ہے۔ یہاں پر آپ جو عزم لے کے ہیں بدل دو نظام، تو اس نظام کو آپ کیسے بدلیں گے؟ عوام آپ کو ووٹ تو دے رہی ہے، لیکن آپ پارلیمنٹ میں موجود نہیں ہیں۔ دیکھیں، ایک تو چیز یہ ہے کہ میں نے آپ سے شروع میں کہا نا کہ یہ ایک ڈھکوسلا ہے، بدبو اٹھ رہی ہے۔ اس کی جتنے بھی نقائص ہیں نا وہ سب ایکسپوز ہو چکے ہیں، لوگوں کی نظروں میں آ چکے ہیں۔ اس وقت کوئی بھی اس حکومت کو اور اسٹیبلشمنٹ کو جائز حکومت تسلیم کرنے پہ تیار نہیں ہے۔ سب کو معلوم ہے، یہ بچہ بھی جانتا ہے کہ یہ فارم 47 کی حکومت ہے۔ ہم نے کراچی میں دیکھا، ابھی پچھلے دنوں ایک ٹی وی چینل پہ سوال ہوا کہ 192 ووٹ رکھنے والا کیسے ہار گیا اور 172 ووٹ رکھنے والا کیسے جیت گیا۔ یہ بچہ یہ اب نوجوان سوال کر رہا ہے۔ تو بدلنا تو ہے اس نظام کو، اس سسٹم کے اندر۔ دیکھیں، یہ ایک مرحلے مرے ہیں، ابھی تک اس کے اوپر پردے پڑے ہوئے تھے، اب یہ ایکسپوز ہو گیا ہے، یہ سب نظر آ رہا ہے لوگوں کو۔ تو یہ آگے تو بڑھنا ہے سفر، تو اس کے لیے جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان صاحب کی قیادت میں ایک صاف ستھری تحریک موجود ہے۔ اس کے اوپر کوئی کرپشن کا داغ نہیں ہے۔ اور آپ نے الیکشن کی بات کی، یہ الیکشن تو اب ایک ڈھکوسلا بن گیا، سب کو پتہ ہے۔ ہم نے کراچی میں دیکھا، کراچی میں جو وہاں کی MQM ایک جماعت ہے، اس نے 17 آدمی کھڑے کیا، 18 جیت گئے۔ 18ویں آدمی کو رات کو فون کر کے کہا گیا کہ آپ جو ہیں وہ بیٹھ گئے تھے، ہم نے آپ کو بھی جتوا دیا۔ اور ایسا ڈرامہ ہے نا یہ، ایسے آپ نظام تو نہیں بدل سکتے نا۔ اس کے لیے ٹکرانا ہوگا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک صاف ستھری پاک باز تحریک ہو، کرپشن کا داغ نہ ہو، متوسط طبقے کے لوگ ہوں، ہر طبقہ زندگی کے لوگ ہوں، کسان ہوں، مزدور ہوں، طلبہ ہوں، ایک عوامی جدوجہد ہو۔ اور جب لوگ نکلتے نا، اس کا تعلق الیکشن سے نہیں ہے، الیکشن بھی اس کی ایک کڑی ہے۔ جب لوگ نکلتے ہیں نا دیوانہ وار، اور ایک صاف ستھری ایسی قیادت جو بلیک میل نہ ہوتی ہو، اس کی قیادت میں نکلتے ہیں، تو نظام خود بخود ٹکراتے ہیں اور نظام تبدیل ہوتا ہے۔